صلی اللہ علیہ وسلم. الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. یہ پہلی روایت آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کی مشہور کنیت ابو ہریرہ ہے. ایک دوسری کنیت ہے ان کی ابو ہیر. دراصل انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی. اس بلی سے وہ کھیلتے رہتے تھے. ایک درخت کے اندر اس کو چھپا دیتے تھے. پھر موقع ہوتا تو بلی سے کھیلنے لگ جاتے تھے. تو بلی جو پالی تھی اس کی وجہ سے ان کی کنیت بن گئی ابو ہریرہ یا ابو ہیر. ان کا اصلی نام کیا ہے؟ تقریباً 30 قول ہے ان کے اصلی نام کے بارے میں، لیکن مشہور یہ ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے. دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام عمیر تھا. تیسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. 5374 حدیثیں ان سے منقول ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں جنہوں نے بڑی مقدار میں حدیث نقل کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. حالانکہ ان کو ایمان لانے کے بعد 3 ساڑھے 3 4 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات میں گزارنے کا موقع ملا. لیکن اتنے قلیل عرصے کے اندر انہوں نے کثیر مقدار میں روایتیں حاصل کر لی. چونکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقیم رہتے تھے. انہوں نے سارے دنیاوی کاروبار، دنیاوی تقاضے سب چھوڑ رکھے تھے. اس لیے کثرت احادیث کی نعمت ان کو نصیب ہوئی. 800 صحابہ اور تابعین ان سے روایت نقل کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں الایمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. دیکھو ایک اصولی بات اب یہاں سمجھ لو. ہر حدیث اور ہر باب پر مرجئہ، معتزلہ، خوارج یہ سنتے سنتے تمہارا دماغ بھی پک جائے گا کہ مرجئہ کی تردید ہو رہی ہے، معتزلہ کی ہو رہی ہے، خوارج کی ہو رہی ہے. وہ آپ کو خود آٹومیٹک سمجھ لینے کا کہ وہ لوگ اعمال کو بے حیثیت سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب قیمتی اعمال بتلا رہے ہیں، اس سے خود بخود ان کی تردید ہو رہی ہے. پھر ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہو رہا ہے. ایسی باتیں اب آپ کو خود سمجھ لینے کی. اپنے اب ڈائریکٹ حدیثیں پڑھا کریں گے. تو اب حدیث شریف سمجھو. الایمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان. بدع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟
نمبر 1، 3 سے لے کر 9 تک بدعن کا اطلاق ہوتا ہے، یہی مشہور قول ہے۔ نمبر 2، 3 سے لے کر 10 تک بدعن کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 3، 1 سے لے کر 9 تک بدعن کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 4، 2 سے لے کر 10 تک بدعن کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 5، 7 پر بدعن کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹکڑا، پیس، تو یہ ہیں بدعن کے اطلاق کی بات۔ دوسری بات، یہاں حدیث میں بدعون و ستون شعبتن کہا گیا، دوسری روایت میں بدعون و سبعون شعبتن کہا گیا ہے، تو دونوں روایتوں میں کیسے حل کریں گے؟ یہاں 60 کے اوپر، وہاں 70 کے اوپر، تو اس کی توضیحات یہاں سمجھ لو، پوری کتاب میں ہر جگہ یہی چلتی رہے گی۔ پہلی توجیہ، ایک عدد کے ذکر سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی، ایک عدد کے تذکرے سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی۔ مثلا 70 کے عدد کا تذکرہ کیا تو اس کی وجہ سے 60 کے عدد کی نفی نہیں ہو جاتی۔ دوسری توجیہ سمجھو، 60 والی روایت کو چونکہ وہ کثرت کو بتلاتی ہے اس کو لے لو، تو 70 والی روایت تو اس کے ضمن میں ایسے بھی آ جائے گی، 70 ثابت ہے تو 70 تو اس کے ضمن میں خود بخود ثابت ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی میں 60 سے زائد شعبے بتلائے گئے اور پھر دوسری وحی میں 70 سے زائد شعبے بتلائے گئے۔ گویا وحی کا یہ فرق ہے کہ اول مرتبہ وحی آئی تو 60 سے زیادہ شعبے کا فرمائے، پھر وحی آئی تو 70 سے زیادہ شعبے بتلائے۔ تیسرا قول، چوتھا قول، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ کسی عدد میں انحصار نہیں ہے، تکثیر مراد ہے، کوئی عدد کی تعین اور تحصیل نہیں، نہ 60 کی نہ 70 کی، مراد ہے تکثیر، کثرت مراد ہے۔ نمبر 5، 60 کا لفظ جس حدیث میں بھی آیا ہے وہ جزم کے ساتھ آیا ہے، یقین کے ساتھ، جیسے کہ یہاں بھی راوی جو ہے 60 و شعبتن و 60 شعبتن کہا، کوئی تردد والی بات نہیں ہے، جبکہ 70 والی روایت جہاں بھی آئی ہے وہاں راوی کو کہیں نہ کہیں شک واقع ہوا ہے، اس لیے 60 والی روایت کو ترجیح دے دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ جس روایت میں بھی 60 کا تذکرہ آیا ہے وہاں راوی کو کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، جزم ہے، جبکہ جہاں بھی 70 والی روایت آئی ہے وہاں راوی کو کسی نہ کسی درجے میں تردد اور شک ہوا ہے، اسی لیے تردد والی بات سائڈ پہ رکھو، جزم اور یقین والی بات کو لے لو۔ تو فرمائے کہ الایمان بدع و 60 شعبۃ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تم 5 ہی چیز میں ایمان کو منحصر مت سمجھو، جو بنی الاسلام علی 50 میں کہا گیا تھا، ان 5 ہی چیز میں ایمان کو منحصر مت سمجھو کہ 5 کام کر کے بیٹھے رہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، ایمان کے تو 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور وہ تمام شعبوں کو آپ کو اپنانا ہے، تب جا کر کے تم لوگ کامل ایمان والے کہے جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شعبۃ کی تنوین تعظیم کے لیے ہیں، حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، حیا اور شرم ایمان کا
ایک بڑا شعبہ ہے۔ اب یہاں اپنی بات سمجھ لینے کی کہ حیا کو جو ایمان کا بڑا شعبہ کہا گیا تو یہ حیا ایمان کا جزو تزیینی ہے، یعنی حیا کی برکت سے ایمان میں زینت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، ایمان میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس وقت دنیا میں بہت سے انسان مومن ہے اور کامل بے حیا بھی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حیا والا شعبہ نہیں رہے گا تو ابھی نفس ایمان تو رہے گا۔ اسی لیے یہ حیا کیسا ہے؟ جزء تزیینی، یعنی اس سے ایمان کو ڈیکوریشن ہو جائے گا، ایمان مزین ہو جائے گا، ایمان کامل ہو جائے گا۔ حیا ختم ہونے سے نفس ایمان ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ ہو گیا حدیث شریف کا خلاصہ۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حیا کے اقسام کیا ہے؟ اور حیا کو جو ایمان کا بڑا شعبہ کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھ لو، پھر پوری کتاب میں یہ لفظ آتا رہے گا۔ حیا اس کی لغوی تعریف کی ہے تغیر، انکسار، تغیر اور انکسار جو انسان کو پیش آوے، تغیر اور انکسار جو انسان کو پیش آوے کسی ایسے کام کے کرنے کی وجہ سے جس کے کرنے والے کی برائی یا ملامت کی جاوے۔ یہ ہے لغوی تعریف، ذرا دھیان سے سمجھو۔ حیا انسان میں پیدا ہونے والا تغیر، تبدیلی، انکسار یعنی انسان ذرا ڈھیلا پڑ گیا، ٹوٹ گیا، جو انسان کو پیش آتا ہے کسی ایسے کام کے کرنے کی وجہ سے جس کام کے کرنے والے کی یا تو برائی ہوتی ہے یا اس کے اوپر ملامت ہوتی ہے۔ یہ ہو گئی حیا کی تعریف۔ اسی کو آپ جو ہے لغوی تعریف کہہ لو یا اصطلاحی تعریف نمبر 1 کہہ لو، دونوں برابر برابر ہے۔ نمبر 2، حیا کی دوسری تعریف سمجھو، نفس کا منقبض ہونا۔ دیکھو، ایک ہے کہ آدمی کی طبیعت کھلی کھلی ہوئے اور ایک ہے کہ آدمی کی طبیعت منقبض ہو جائے۔ نفس کا منقبض ہو جانا کسی نامناسب، ناپسندیدہ کام کرنے کی وجہ سے۔ بھائی آپ بہت ڈھیلے ڈھیلے آج لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ بس ایک نامناسب کام ہو گیا جس کی وجہ سے یہ منقبض ہے، سکڑے سکڑے رہتے ہیں، وہ حیا کہلاتی ہے۔ تیسری تعبیر سمجھو، حیا وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہر نامناسب کاموں سے انقباض پیدا ہوتا ہے۔ حیا وہ کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہر نامناسب کاموں سے انقباض ہوتا ہے اور اس کے ارتکاب سے انسان بچتا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس حیا کی وجہ سے انسان کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور عام وطن یہ ناپسندیدہ کام، غلط کام، مذمت اور برائی کے قابل کام، ملامت کے قابل کام کے وقت پر انسان کو یہ چیز پیش آیا کرتی، وہ ہو گئی حیا۔ حیا اللہ تعالی کی بھی صفت ہے۔ ابو داؤد شریف میں آپ ایک روایت پڑھو گے، حدیث نمبر 4012،
4012 نمبر کی روایت ابو داؤد شریف کی، اس میں آتا ہے ان اللہ حی، اللہ تعالیٰ بھی خود حیا کرتے ہیں، یحب الحیا، اور اللہ تعالیٰ حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھو آپ نے بھی وہ روایت سنی ہوگی، سفید داڑھی والوں سے اللہ حیا کرتے ہیں، تو حیا باری تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ اب اللہ کی صفت بنے تو کیا معنی حیا کا؟ جب یہ لفظ اللہ کی صفت بنتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت سے بھرے ہوئے اور شاندار ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہر کام شاندار ہوتے ہیں اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ لفظ حیا باری تعالیٰ کی صفت بنا تو انسانوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ارے انسانوں، جب یہ تمہارے خالق کی صفت ہے نا تو تم اپنے اندر بھی یہ صفت پیدا کرو۔ جب تمہارے خالق اور مالک کی صفت ہے حیا تو تم اپنے اندر بھی یہ حیا والی صفت پیدا کرو، اور حیا والی صفت اپنے اندر پیدا کرو گے تو اچھے اور شاندار کام کرو گے اور برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اللہ کی صفت اپنانے کا حاصل کیا کہ تم بھی پھر اچھے اور شاندار کام کرو گے اور اپنے آپ کو برے کام سے بچاؤ گے۔ یہ ہو گیا حیا کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بنتا ہے، اس کا یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد حیا کے اقسام ہیں، حیا کے انواع ہے، وہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ نمبر 1 حیائے شرعی، نمبر 2 حیائے عقلی، اور نمبر 3 حیائے عرفی۔ اور نمبر 4 حیائے طبعی۔ یہ 4 بڑی بڑی موٹی موٹی قسمیں ہیں حیا کی۔ حیائے شرعی کس کو کہیں گے؟ شریعت کے قانون کی وجہ سے جو حیا شرم پیدا ہو اس کو حیائے شرعی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے تقاضے کی وجہ سے جو حیا اور شرم پیدا ہو اس کا نام حیائے شرعی۔ مثلا شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا، منع کیا، ناجائز قرار دیا، وہ کام سامنے آ گیا اور اس کی وجہ سے انسان کو حیا پیش آ گئی، یہ ہو گئی حیائے شرعی۔ نمبر 2 عقل کے تقاضے کی وجہ سے جو حیا پیش آوے اس کو حیائے عقلی کہا جاتا ہے۔ عقل کا تقاضا، بھائی عقل مند لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یہ جو تم کام کر رہے ہو نا یہ عقل مندوں کے کام نہیں ہے، یہ گانڈوں کے کام ہے۔ یہ ہو گئی حیائے عقلی کہ جو عقل کے تقاضے کی وجہ سے جو حیا پیش آئے اس کو حیائے عقلی کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی راستے پر چلتے ہوئے کبھی ادھر پتھر مارا کبھی ادھر پتھر مارا، لوگ کیا کہیں گے؟ ابے کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں، کیا کر رہا ہے یہ تو کوئی عقل کا کام ہے، ادھر پتھر مارا ادھر پتھر مارا۔ یہ حیائے عقلی کہلاتی ہے۔ حیائے عقلی کے خلاف کرنے والے کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے کہ اس کو پتھر مارا ادھر مارا ادھر مارا۔ نمبر 3 عرف اور محاورے کے پیش نظر جو حیا پیدا ہوتی ہے اس کا نام حیائے عرفی رکھا جاتا ہے۔ عرف اور محاورے کے پیش نظر جو حیا پیدا ہوتی ہے اس کو حیائے عرفی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی
تو دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سیدھا سیدھا سامنے دیکھ کے چل، کیا کبھی ادھر 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 دیکھتا ہے؟ یہ حیا عرفی کہ ادھر ادھر جھانکتے رہنے کو لوگ کہیں گے پھانپے مارتا رہتا ہے، یہ حیا عرفی کہلاتی ہے کہ عرف اور محاورے کے اندر لوگ اس کو حیا سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو حیا عرفی کی خلاف ورزی کرے اس کو اردو میں ابلا کہتے ہیں اور گجراتی میں پاولی کہتے ہیں۔ یہ گجراتی میں پاولی لفظ ہے، اسی کے لیے اردو میں لفظ ہے ابلا، حیا عرفی کے خلاف کرنے والا آدمی۔ اب حیا عرفی کا تعلق ہے علاقوں کے عرف سے، جیسے آپ کو اس سے پہلے ایک مثال بتلائی تھی کہ بعض بستیوں کے اندر لنگی پہننا عرف کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی لنگی پہن کے محلے میں نکلا تو پورے محلے والے منہ کریں گے اور بھائی کیا ہو گیا، لنگی پہن کے نکلا۔ اور بعض بستیوں میں لنگی پہننا تہذیب کی علامت ہے کہ وہاں تہذیب اور شائستگی یہی ہے کہ آدمی لنگی پہنے۔ تو حیا عرفی کا تعلق علاقوں سے ہوتا ہے اور زمانے اور مکان سے اس کا تعلق ہے۔ نمبر 4، حیا طبعی یعنی طبیعت کے تقاضے سے انسان کو حیا آئے، جیسے کہ 5000 آدمی کا مجمع ہے اور آپ کو کہا گیا جناب آپ کو تقریر کرنی ہے، تو استاد بہت حیا آتی ہے مجھے، تو اتنا بڑا مجمع میں تقریر کروں، یہ کار کی حیا ہے؟ یہ حیا طبعی کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں نے کبھی تقریر نہیں کی اور آج آپ مجھے تقریر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، یہ حیات طبعی ہو گئی۔ تو یہ 4 حیا کے موٹے موٹے اقسام ہے۔ اب پھر حیا شرعی جو ہے، اس حیا شرعی کے اندر واجب، مستحب وغیرہ درجات آتے ہیں کہ اگر حرام اور ناجائز کام سے حیا کرنی ہے تو پھر وہ حیا شرعی وجوب کے درجے میں آ جاتی ہے، اور مستحب اور مسنون کام کا معاملہ ہے تو پھر وہاں پر حیا مندوب اور حیا مباح کا معاملہ آئے گا۔ یہ حیا شرعی کے اقسام نکلیں گے۔ اس کے بعد سمجھیں حیا کے اور بھی کچھ اقسام ہیں، 7 اقسام حیا کے مزید دیکھیے۔ نمبر 1، جنایت کی وجہ سے حیا، یہی 4 قسم کی دوسرے اقسام ہیں۔ جنایت کی وجہ سے حیا یعنی آپ سے کوئی جنایت ہو گئی پھر آپ کو حیا آ گئے۔ بھائی صوفی تو محتم صاحب کسی بہت چھپ چھپ کے رہتا ہے، انہیں بات کیا ہے؟ کہو میں نے بال نہیں کٹوائے ہیں، نہیں اس وجہ سے اعلان آیا تھا سب بچوں کو بال کٹانے کا، میں نے نہیں کٹائے اس لیے چھپ چھپ کے رہتا ہوں۔ یہ حیا جنایت کہلاتی ہے کہ کوئی جنایت ہو گئی اس کی وجہ سے جو اس کو حیا پیش آوے۔ قرآن میں اس کی مثال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تو ہوا یہ کہ ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے، تو بدن کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تو باری تعالیٰ نے پوچھا آدم کہاں ادھر ادھر بھاگتا ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کو پوچھا آدم کہاں بھاگتے ہو ادھر ادھر؟ تو کہا حیا من کا، یہ میرے مالک آپ سے مجھے حیا آ رہی ہے، اس لیے کہ میرا بدن کھل گیا۔ اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا بدن اس سے پہلے کھلا نہیں تھا اور آج بدن کھل گیا، اسی لیے ان کو حیا آئی اور اپنے بدن کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے رہے، اسی لیے کہا حیا من کا۔ یہ حیا جنایت۔ نمبر 2، حیات تقصیر، حیات تقصیر، قاف صاد یا را، کوتاہی کی وجہ سے حیا۔ بھئی آپ حضرات نے ابھی تک جو ہے یہ پرچے کا زیروکس نہیں کرایا، نہیں کرایا، کوتاہی ہو گئی، اب سب حیا کے مارے نیچا منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہو گئی حیا تقصیر کہ کوتاہی ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو حیا اور شرم آ رہی ہے
اس کا نام رکھا جائے گا حیائے تقصیر، کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے حیائی۔ نصوص میں اس کی مثال کیا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ حیائے تقصیر کہ اپنی کوتاہی تصور کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ نمبر 3 حیائے اجلال، یعنی سامنے والے کی عظمت کی وجہ سے حیا ہوئے، سامنے والے کی عظمت کی وجہ سے حیا ہوئے۔ دیکھو اساتذہ کرام میں بعض اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے طلباء کو حیا آتی ہے ان کے جلال اور اجلال کی وجہ سے، کہ تم فلاں سبق میں تو بہت سیدھے بیٹھتے ہو اور یہ سبق میں کیوں شرارت کرتے ہو، جھونکے بھی مارتے ہو؟ کہ وہ سبق کے استاد سے ہم کو ڈر لگتا ہے، ان کا اجلال، ان کی بزرگی، ان کی جلالت شان، اس وجہ سے وہ حیائے اجلال کہلائے گا۔ اور نصوص کے اندر اس کی مثال ہے حیائے اجلال کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر جھکاتے ہیں، روایت میں آتا ہے تسربل بجناحیہ، جبرائیل نے اپنے دونوں پروں کو جھکا لیا اللہ کے اجلال اور عظمت کی وجہ سے۔ نمبر 4 حیائے کرم۔ حیائے کرم کا کیا مطلب؟ کرم کی وجہ سے بعض لوگوں کی طبیعت کریم ہوا کرتی ہے، کریم الطبع ہونے کی وجہ سے وہ حیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کریم الطبع، خود طبیعت کے کریم ہوتے اس لیے وہ حیا کرتے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں بے وقت چلے گئے پھر بھی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، کیوں؟ حیا کی وجہ سے۔ کوئی میرے جیسا فوڑ ہوئے تو کہہ لیتے کہ ابھی آئے کیوں، جا بے وقت، بعد میں آنا جا۔ اور جس کے یہاں گئے وہ کریم الطبع ہے، آپ بے وقت گئے پھر بھی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ کریم الطبع ہونے کی وجہ سے آدمی حیا کرتا ہے۔ نصوص میں اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے والا واقعہ ہے کہ ولیمے کی دعوت ہو گئی، سب کو کھا کے گھر چلے جانا چاہیے، لیکن سب بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم الطبع ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تو پھر باری تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ۔ دیکھ لیا وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ کہ نبی تم سے حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے کریم الطبع ہونے کی وجہ سے نبی کا حیا کرنا۔ 5ویں قسم حیائے حشمت، کسی کی حشمت کی وجہ سے حیا ہوئے۔ عامتاً یہ حیا جو ہے نا دامادوں کو خسر ابا سے ہوا کرتی ہے اور خسر ابا کو داماد سے ہوا کرتی ہے۔ حیائے حشمت خسر ابا کو داماد سے اور داماد کو خسر ابا سے ہوا کرتی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے مزی پیش آتی تھی، ایک امتی ہونے کے ناطے بے تکلف حضور سے سوال کرنا چاہیے، لیکن دامادی رشتے کی وجہ سے وہ مزی کا مسئلہ پوچھ نہیں پا رہے۔ یہ حیائے حشمت ہے کہ حضور آپ کے خسر ابا بھی ہوتے ہیں اور یہ داماد بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس طرح کا سوال کرنے سے مانع ہے۔ یہ حیائے حشمت کہلاتی ہے۔ نمبر 4 حیائے استحقار، کبھی آدمی کو اپنے چھوٹا اور حقیر ہونے کی وجہ سے حیا پیش آتی ہے کہ میں بہت چھوٹا اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے کسی کو کہا جاؤ فلاں استاد کے پاس یہ چیز لے آؤ، استاد نے چھوٹا آدمی کہا ان کے پاس یہ چیز لینے جاؤں گا۔ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر وہاں لینے کے لیے نہ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کرتے تھے، ارشاد ہوا ان کو مجھ سے مانگا کرو
یہاں تک کہ اپنا آٹا گوندنے کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگو، اپنی بکری کے لیے پالا اور چارہ بھی مجھ سے مانگو۔ تو یہ حیائے استحقار ہے کہ ایک بڑے آدمی ہیں، وہ ہر ایک کو دل کھول کے دینے تیار ہے، لیکن سامنے والا یہ سمجھے کہ میں چھوٹا آدمی، ان کے پاس کہاں مانگنے جاؤں۔ یہ حیائے استحقار۔ نمبر 7، حیائے حق سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ بندوں کے عیوب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی پردہ ڈالیں گے۔ وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ عجیب و غریب حیا کی۔ پردہ ڈال کر کے اللہ ایک ایک چیز یاد دلائیں گے بندے کو۔ دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے روایت پڑھ لی، بندہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ یہ ہے حیا جو قیامت کے دن پیش آئے گی۔ بہرحال یہ 7 اقسام کا تعلق ہے اسباب سے، کہ جیسے اسباب پیش آئیں گے ان اسباب کے مطابق یہ حیا پیش آتی ہے۔ اس کے بعد سمجھو، حیا شرعی وہی حقیقی حیا ہے۔ حیائے شرعی وہی حقیقی حیا ہے، لیکن آج دنیا ہے کہ حیائے شرعی کو حیا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حیائے عرفی کو لوگ حیا مانیں گے، لیکن حیائے شرعی کو حیا ماننے کے لیے کوئی تیار، حالانکہ حقیقت میں حیا مطلوب حیائے شرعی ہے، کہ شرعی جو منہیات ہیں، ممانعات کی چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، انسان اس سے اپنے آپ کو بچاوے، یہ اصل حیا ہے۔ اور پھر مطلوب ہے حیائے عقلی، کہ بھئی عقلی حیا کے تقاضوں کو بھی انسان پورا کرے، لیکن آج انسان حیائے شرعی، حیائے عقلی کو چھوڑ کر کے حیائے عرفی کا اتنا غلبہ ہے کہ حیائے شرعی کی طرف کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں، حیائے عقلی کی طرف بھی کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اپنے اندر حیائے شرعی پیدا کرو، ایسی حیائے شرعی جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر آمادہ کر دے۔ دیکھو بھائی، حیائے عرفی کا حال تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو داڑھی رکھنے میں بھی حیا آتی ہے۔ یہ حیائے عرفی کہ بھائی میں جس آفس میں کام کرتا ہوں، میرا جہاں جاب ہے نا، وہاں داڑھی رکھنا ذرا اچھا نہیں لگتا ہے۔ حیائے عرفی دیکھ لیں، یہ کون سی حیائے عرفی ہے؟ یہ پاگلوں والی حیائے عرفی ہے۔ تو حیائے عرفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیزیں حیائے شرعی اور حیائے عقلی، کہ اس کی طرف آدمی دھیان اور توجہ دے۔ تو جو لوگ داڑھی رکھنے کو برا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ آدمی جو ہے حیائے شرعی کے تقاضے سے داڑھی رکھے، پوری داڑھی رکھے، پوری داڑھی بڑھاوے۔ پھر یہ حیا صرف ہم جنسوں سے نہیں ہوا کرتی، یعنی آپس میں انسان ایک دوسرے سے نہیں، اللہ سے بھی حیا کرو، مالک سے بھی حیا کرو، خالق سے بھی حیا کرو۔ یہ ہے حیائے شرعی کا تقاضا۔ اب آگے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ کیا مطلب حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے؟ اس جز کو دھیان سے سمجھو۔ پہلی بات، حیا سے انسان کی سیرت اور معاشرتی زندگی بن جاتی ہے۔ حیا سے انسان کی سیرت بنتی ہے،
معاشرتی سماجی زندگی بن جاتی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا گیا کہ جو آدمی حیادار ہوگا، اس کی سیرت، اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اس کی سماجی معاشرتی زندگی بڑی عمدہ اور اچھی ہوگی. اسی لیے کہا کہ حیا تو ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، اس کو اپناؤ تو تمہاری سیرت، تمہارا کیریکٹر، تمہاری معاشرتی زندگی بہت اچھی بن جائے گی. دوسری بات سمجھو، حیا انسان کو پوری شریعت کا پابند بنا دیتی ہے. جب انسان با حیا ہوگا تو شریعت کا پابند بن جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں اس کا مستقل ذکر کیا گیا ہے کہ تم کو حیا اور شرم ہوگی تو تم گناہ نہیں کرو گے، نیکیوں کو نہ چھوڑو گے. آدمی گناہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شرم نہیں آتی تجھے، نماز چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں شرم نہیں آتی نماز چھوڑتے ہوئے. تو حیا ہوگی تو گناہ نہیں کرے گا، حیا ہوگی تو طاعت کو نہیں چھوڑے گا. تو حیا کی وجہ سے انسان پوری شریعت کا پابند بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. نمبر 3، ایک حیا کسبی اور اختیاری ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کسب سے، اپنے اختیار سے اپنے اندر حیا پیدا کرے. مثلا لان تان سے بچنا، یہ بے حیائی ہے. اب تم لان تان سے بچنے کے لیے محنت کرو، یہ حیا کسبی اور اختیاری ہو گئے. اسی طریقے سے پرائی عورتوں کو دیکھتے پھرنا بے حیائی ہے. فحش باتیں کرنا، فحش کام کرنا بے حیائی ہے. تو اپنے کسب اور اختیار سے اپنے آپ کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچاؤ، فحش کلام سے، فحش اعمال سے بچاؤ. یہ ہو گئی حیا کسبی اور اختیاری. تو حیا کو ایمان کا بڑا شعبہ کہہ کر کے متوجہ کیا گیا کہ جو حیا کسب اور اختیار سے تم کو حاصل ہو سکتی ہے وہ حیا اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ تم جو ہے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ برے ماحول سے نکلو، اچھے ماحول میں آؤ تو اللہ کی مدد آئے گی. برے ماحول سے نکلو اور اچھے ماحول میں آؤ تو تم باحیا بن جاؤ گے. تیسری بات، مقتضیات حیا پر عمل کرنا یہ انسان کی اختیاری چیز ہے. حیا کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اختیاری چیز ہے. لہذا تم اپنے اندر حیا کے تقاضوں پر عمل کی پابندی پیدا کرو. نظر نیچی رکھ کے چلو، محتاط انداز میں بات چیت کرو. یہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا. تو مقتضیات ہی حیا یعنی حیا کے تقاضوں کو پورا کرو تو تمہارے اندر جو ہے حیا آ جائے گی. نمبر 4، والحیاء شعبۃ من الایمان. جس طرح ایمان انسان کو گناہ سے روکتا ہے، اسی طریقے سے حیا بھی انسان کو گناہ سے روکتی ہے. ایمان انسان کو گناہ سے روکے گی، اس طرح حیا بھی انسان کو گناہ سے روکے گی. لوگ کہتے ہیں ارے ایمان ہے کہ نہیں، یہ کیا گناہ کر رہا ہے تو اس طرح حیا پر بھی کہتے کچھ حیا شرم ہے کہ نہیں، یہ کیا گناہ کر رہا ہے تو جس طریقے سے ایمان حیا سے روکنے کا کام کرے، اسی طریقے سے حیا بھی انسان کو گناہ سے روکنے کا کام کرے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. اچھی طرح سب باتیں ذہن نشین ہو گئی بھائی حیا کے متعلق. یہ حیا کے اقسام، حیا کے جزیات، فروعات، یہ سب چیزیں ہو گئی. چلو یہ نیا باب آ رہا.
سبحان اللہ. حدیث شریف کی عبارت اتنی بلیغ تھی کہ دوسری عبارت میں اس کی تعبیر ناممکن تھی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ٹکڑے کو ہی ترجمۃ الباب بنا دیا. یعنی اتنا بلیغ جملہ ہے حدیث شریف کا کہ اس کی تعبیر اگر دنیا کی دوسری زبان میں تم کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اس بلیغ ترین جملے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کا جز بنا دیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. اب آگے والے 3-4 بابوں کا ربط آپس میں سمجھ لو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قوت ایمانی کے مختلف درجات کا بیان ہے. سابقہ باب کیا تھا؟ امور الایمان. تو امور ایمانی کے الگ الگ درجات، امور ایمانی کے الگ الگ درجات کا بیان ہو رہا ہے. اور آدمی امور ایمان کو اپنائے گا تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی. تو قوت ایمانی کے الگ الگ درجات ہیں، امور ایمانی کے الگ الگ درجات ہیں. ایک درجہ کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ادنا درجہ کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. اسی لیے پہلے نمبر پر لائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم نے امور ایمانی پڑھے نا، ایمان کے تقاضے. تو ایمان کے تقاضوں میں چھوٹا سا تقاضا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسروں کی ہمدردی کرو، دوسروں کی ہمدردی کرو. اور ہمدردی کرنے کے لیے آگے باب لا رہے ہیں جس کے اندر تذکرہ آ رہا ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہمدردی، یہ بھی ایمان کا تقاضا، امور ایمانی. تھوڑے آگے بڑھے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں، اب آگے اور آگے چلو، ایمان میں ترقی کرو اور دوسروں کی ہمدردی کرو. ہمدردی کیسے کرو گے؟ دوسروں کو کھانا کھلاؤ، اس میں دوسروں کی ہمدردی ہے. پھر اور آگے چلو، ایمان میں اور ترقی کرو. تو کہا مساوات، مساوات آوے. تو مساوات لانے کے لیے کیا کرنے کا؟ اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو تو مساوات آئے گی. دنیا میں ایکول رائٹس، برابری کے حقوق کے نعرے تو بہت لگتے ہیں، لیکن حقوق کی برابری کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا ہے. اسلام نے وہ بتلایا کہ مساوات اگر تم کو پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اسی لیے آگے مستقل باب آ رہا ہے ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. گویا ایمان کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے، امور ایمانی میں ترقی ہو رہی ہے، مقتضیات ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، قوت ایمان میں ترقی ہو رہی ہے. پھر ایک درجہ آئے گا کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو، خود کو مرجو بتلاؤ، دوسروں کو راجح بتلاؤ. یہ ہے اصل چیز. آج ہر ایک اپنے آپ کو راجح بتلاتا ہے، دوسروں کو مرجو. اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کو ترجیح دو، خود کو مرجو بتلاؤ. تو جہاں کہیں ترجیح کا معاملہ آئے گا تو ترجیح دینے کے قابل سب سے بڑی شخصیت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ترجیح دینے کے قابل سب سے بڑی شخصیت کون سی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے آگے باب لا رہے ہیں حب الرسول من الایمان، رسول کی محبت ایمان کا جزو ہے. دیکھ لیا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ درجہ بدرجہ ایمان کی قوت میں ترقی، مقتضیات ایمان میں ترقی، امور ایمان کے اندر درجہ بدرجہ ترقی ہو رہی ہے. تو باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي سعد وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
صلی اللہ علیہ وسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے آدم ابن ابی ایاس. وہ امام شعبہ ابن حجاج ابن الورد سے روایت نقل کرتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی سفر سے. یہ لفظ ذرا سمجھو. سفر جب نام ہوگا تو فا کے سکون کے ساتھ ہوگا سفرہ، اور جب یہ کنیت بنے گا تو فا کے فتحے کے ساتھ بنے گا، اور یہاں کنیت بن رہا ہے اس لیے فا کے فتحے کے ساتھ ابو السفر. یہ ضابطہ یاد رکھنا. وہ اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی عن الشعبی، وہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. عامر ابن شراحیل ان کا نام ہے. آگے والی سند میں صراحتاً نام آ رہا ہے. نام ان کا کیا ہے؟ عامر ابن شراحیل. صغار تابعین میں سے ہیں یہ، اور ان کا سماع صحابی سے پکا ہے. ان کا سماع صحابی سے پکا. اس لیے آگے جو دوسری سند لائے دیکھو اس میں کیا کہا؟ ان عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمرو. یہ صراحت کی ہے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لا کر کے کہ شعبی کا سماع صحابی سے پکا ہے. دوسری بات، جہاں لفظ عبداللہ مطلق ہوتا ہے وہاں عام طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. وہاں آگے والی سند میں دیکھیے ان عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ عبداللہ مطلق ہے، لیکن یہاں مطلق عبداللہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. ہو گئی بات؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو نقل کرتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اب مسلم سے کیا مراد وہ سمجھو. نمبر 1 کامل مسلمان مراد ہے. کامل مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے. نمبر 2 حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. نماز پڑھتے ہونے، روزے رکھتے ہونے، حج کرتے ہونے، روزے رمضان کے رکھتے ہونے، شہادتین کا اقرار کرتے ہونے، بنی الاسلام علی 50 کا، یہ سب حقوق اللہ ہوئے. تو حقوق العباد کا بھی اہتمام کرو، اور وہ ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. نمبر 3 مسلمان کی علامت کا بیان ہے کہ مسلمان وہ ہیں، اس کی علامت یہ ہیں
کہ جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے، تو حدیث شریف میں یا تو کامل مسلمان کو بتلایا گیا، یا تو حدیث شریف میں حقوق العباد کی طرف توجہ دلوائی گئی، یا تو حدیث شریف کے اندر مسلمان کی علامت بتلائی گئی کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے۔ اب یہاں حدیث میں آیا المسلمون، تو سمجھو الف لام جب جمع پر داخل ہوتا ہے تو استغراق کا معنی ہوتا ہے۔ مسلمون جمع ہے، اس پر الف لام آیا، استغراق کا معنی ہوا۔ کیا مطلب استغراق کا؟ تمام مسلمان میری زبان اور میرے ہاتھ سے سلامت رہے، یہ ہے استغراق کا معنی۔ تمام مسلمان، غریب، فقیر، امیر، بڑا، چھوٹا، مرد، عورت، سب مسلمان میری زبانی ایذاؤں سے، میرے ہاتھ کی ایذاؤں سے سلامت رہے۔ تمام مسلمان آگے ہر فرد سلامت رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جن کی کوئی پوزیشن ہے ان کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں، بھائی لیڈر جی کے خلاف نہیں بولنے کا ورنہ اپنے کو ایسا تیسا ہو جائے گا۔ امام صاحب وہ تو میرے نوکر، بولو نا امام اور بانگی کے خلاف جو چاہے وہ۔ تو لوگ جو ہے نا دنیاوی پوزیشن دیکھ کر کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہر فرد مسلم تمہاری زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے سلامت اور محفوظ رہنا چاہیے، کوئی بھی ہوئے۔ نمبر 2، یہ کلام دارالاسلام میں ہو رہا ہے، اسی لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دار کے تقاضے سے مسلمون کا لفظ ہے، ورنہ غیر مسلم ذمی کا بھی یہی حکم ہے، غیر مسلم مستأمن کا بھی یہی حکم ہے، غیر مسلم معاہد مصالح کا بھی یہی حکم ہے۔ ذمی غیر مسلم جو دارالاسلام میں رہتا ہے، غیر مسلم جو ویزا لے کر کے ہمارے ملک میں آیا مستأمن، غیر مسلم جس سے معاہدہ اور صلح ہوئی ہے وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے کہ ان کو بھی اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے سلامت رکھو۔ نمبر 3، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اس میں لفظ آیا ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ اسی حدیث میں مسلمون کے بجائے امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر لفظ لیا ہے الناس۔ کیا مطلب ہوگا؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے، ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کے بعد سمجھو مادہ اشتقاق ہے سلامتی، مسلم کا مادہ اشتقاق کیا؟ سلامتی۔ تو مادہ اشتقاق کا تقاضا بھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو اپنی زبانی اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے بچا کر کے رکھے، یہ مادہ اشتقاق کا بھی تقاضا ہو گیا ہے۔ دوسری بات سمجھو، لفظ اپنی دلالت اور خواص سے جڑا رہتا ہے، لفظ اپنی دلالت اور خواص سے جڑا رہتا ہے۔ کسی لفظ کی جو دلالت ہوتی ہے اور جو اس لفظ کی خاصیت ہوتی ہے اس سے بھی لفظ کیا ہوتا ہے؟ جڑا رہتا ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ جڑا رہتا ہے۔ اب ایک لڑکے کا نام ہے فیاض،
تو اس کی دلالت کیا رہے گی؟ وہ ساتھیوں پر فیاضی کرے، سخاوت کرے، ساتھیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے. اور ایک ہے کنجوس خان، تو اس کی دلالت کیا رہے گی؟ کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ مکھی چوس رہے گا، بخیل بن کے رہے گا. تو لفظ کی دلالت اور خواص سے لفظ جڑا رہتا ہے. تو مسلمان لفظ کی دلالت اور مسلمان لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سلامتی کا مادہ پایا جاوے، کہ دوسروں کے لیے سلامتی کا وہ ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے ایذا اور تکلیف کا وہ ذریعہ نہ بنے. یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اب زبان کی ایذائیں سمجھو. زبان سے سلامت رکھنے کا یعنی کیا؟ نمبر 1، کسی کی دل شکنی والی باتیں نہیں کرنے کی، کسی کی دل ٹوٹ جاوے ایسی بات نہیں کرنے کی. یہ ہے سلیم المسلمون من لسانہ. نمبر 2، کسی کو بری بات نہیں بولنے کی، یہ ہو گیا من لسانہ. نمبر 3، کسی پر طنز نہیں کرنے کا، یہ ہو گیا من لسانہ. نمبر 4، زبان ایسی ہے کہ عامتاً اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے. زبان کی فائرنگ ایسی ہے، زبان ایسا میزائل ہے یا کہو ایسا ڈرون ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کسی نے کسی کو جا کے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ایک قافیہ شریف پڑھی آپ لوگوں نے؟ ایک کتاب کا نام ہے قافیہ، پڑھی آپ لوگوں نے؟ تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن. تو وہاں کلمے کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ زخمی کرنے کے معنی میں آتا ہے. پھر وہاں شعر استاد نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ بھائی زبان کے زخم کبھی نہیں بھر سکتے، اور تلوار اور نیزوں کے زخم تو مندمل بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ ہے زبانی زخم، کہ کسی کو زبان سے فائرنگ کی، زبان سے کسی پر میزائل مارا، زبان سے کسی پر ڈرون مارا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، تو وہ زبان کا زخم کبھی بھی مندمل ہوتا نہیں. 50 سال کے بعد بھی آدمی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے وہ جملہ کہا تھا نا، ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ جملہ آپ نے کہا تھا نا، وہ ابھی تک مجھ کو یاد ہے. وہ زبان کے زخم کا یہ حال ہے کہ طویل عرصے کے بعد بھی وہ زخم بھرتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا المسلمون من لسانی. ہاتھ سے سلامت رکھنے کا کیا مطلب؟ نمبر 1، مارنے کا نہیں. نمبر 2، کسی کو دھکا نہیں مارنے کا. نمبر 3، تکلیف دینے والی تحریر نہیں لکھنے کی. یہ ہاتھ سے سلامت رکھنے کا مطلب ہے. مارنے کا بھی نہیں، دھکا بھی دینے کا، تکلیف دینے والی تحریر بھی نہیں لکھنے کا. اب تحریر میں سب آ گیا. تحریر دینے والی ٹویٹ نہیں کرنے کی، تحریر دینے والا واٹس ایپ میسج نہیں کرنے کا، تحریر میں ای میل بھی آ گیا کہ ایذا دینے والی تحریر نہیں، ٹویٹ نہیں، ایذا دینے والا واٹس ایپ نہیں کرنے کا، ایذا دینے والا ای میل نہیں کرنے کا. سب کا تعلق ہاتھ سے ہے، وہ سب اس کے اندر آ گیا. بس اتنا رکھو، ابھی مزید باتیں انشاءاللہ بعد میں. سورت جانا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اسی لیے جلدی سبق ختم کر رہا ہوں. دوسرا کام یہ ہے